اب درود شریف کا مسئلہ ذکر دیوس سے مکمل ہو گیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو حضرت پر و سلام پڑھو ان پر. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور فرشتے پیغمبر کے احترام اور تکریم بجا لاتے ہیں. اور اے امت کے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، تم بھی اس عظیم اور بزرگ برتر پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھو. یہاں تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اور میں نے احسن التسلیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، یعنی بدعتیوں کا مبتدعانہ درود السلام کی شرعی حیثیت، بدعتیوں کے درود السلام کی شرعی حیثیت، یہ اس کا اردو میں نام ہے. اس موضوع پر محقق الاسر مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ، اور اس سے پہلے ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام بالصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اور شمس الدین صحابی کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، جیسی اہم مہم کتاب امت کے پاس پہلے سے موجود ہے. درود شریف عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. اور حضرت پر کثرت سے درود پڑھنا باعث ثواب، اللہ کو راضی کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا اور انجام کی بہتری کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے. امت جس قدر درود پڑھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ پڑھے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا جو آپ کے احسانات کا ہے. حضرت کا نام نامی جب ذکر ہو جائے، پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد ہر دفعہ مستحب ہے. صحابی کی رائے یہ ہے کہ ہر دفعہ واجب ہے، یہ بظاہر مشکل ہے. اس طرح درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس طرح لکھنا بھی سنت ہے. نامناسب ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ سواد یا سلام لکھا جائے. محدث بنوری نے معارف السنن میں حافظ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے، قیل اول من رمز قطعت یدہ، سب سے پہلے جس نے حضرت کے نام کے کو چھوٹا کیا اور اشاروں میں لکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، بخاری و مسلم ترمذی میں ہے، قد عرفنا السلام علیک، ہمیں سلام تو پتہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کس طرح پڑھے گی؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. یہ جو نماز کے درود ہے یہ تعلیم فرمائے. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. صحابہ نے خود نہیں گڑھا، نبی سے پوچھا. سنت طریقہ شریعت سے پوچھنا ہے، اور حضرت نے اختیار بنانے کا نہیں دیا، خود ارشاد فرمایا. تو درود وہ ہے جو نبی نے بتایا اور صحابہ نے پڑھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس کے ہم حکم اس طرح تفسیر ہے وہ بھی جائز ہے، جس کو کہتے ہیں علماء فی حکم ما ورد الاثر، فی حکم ما ورد الاثر. اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اللہ سے مطالبہ ہوگا، اللہم صلی اللہ علیہ یا رب صلی، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا شفیع المذنبین. یہ الفاظ نبی نے عمر بھر نہ فرمائے ہیں نہ سنے ہیں، صحابہ کرام نے زندگی بھر نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں. تابعین و اتباع تابعین، محدثین و فقہاء اور مجتہدین کے ہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ 656 سال بعد گھڑے گئے. جس طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ غلط ہے، اس طرح الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی غلط ہے. روح المعانی میں لکھا ہے وہذا لا یجزئ اتفاقا، اس پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ جب اللہ خود درود بھیجا ہے تو ہم کیسے بھیجیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا رب صلی وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ اس کے قریب قریب کے الفاظ بھی احادیث میں وارد ہیں۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو درود و سلام نماز میں ہے یہ سب سے افضل ترین ہے، یہ پڑھا جائے۔ 40 سال زندگی تمام کتابیں دیکھنے میں گزری اور شاید 1200 سے زیادہ کتابیں درود و سلام کی دیکھی۔ تمام امت متفق ہے کہ صحابہ و تابعین، فقہاء و مجتہدین، محدثین و مفسرین، اولیاء اور علماء جب روز رسول پر آتے ہیں تو یہی سلام پڑھتے جو نماز میں ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث شریف میں ہے کہ صلاۃ و سلام زیادہ پڑھا کرو، اکثر علیہ من صلاتکم۔ ایک حدیث میں ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو درود و سلام بھیجے، اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن وہی ہوگا اور تم میں وہی شفاعت کا حقدار ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ صلاۃ و سلام وہ ہے جو آپ نے بیان کیا، جو لوگوں نے بنایا اس کا تو ثبوت مشکل ہے، تو اس کا اجر کہاں ملے گا؟ باقی تفصیلات کے لیے احسن التسلیم دیکھنا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، یعنی خلاف سنت درود پڑھتے ہیں، یہ ایذا پہنچانا ہے۔ جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں یعنی دین میں بدعت نکالتے ہیں، بدعت سے صلاۃ و سلام، بدعت فی الاعتقاد، بدعت فی العلم، بدعت فی العمل، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا و آخرت پر، دنیا و آخرت میں۔ اشارہ ہے کہ بدعت کا درود پڑھنا یہ مبتدئین ملعونین کا طریقہ ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن۔ بعض علماء ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ روز رسول پر کیا پڑھیں گے۔ وفاء الوفا میں سمہودی نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام روز رسول پر بھی نماز والا سلام اور درود پڑھتے تھے۔ ہدایت تک یہ الفاظ نہیں ہے جو نور النظام میں ہے، ہدایت کے بعد ایجاد ہوئے اور فقہ ہدایت پر مکمل ہو چکا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں روز رسول میں جو درود و سلام لکھا ہے وہ بھی محل نظر ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، کیونکہ یہ نہ صحابہ نے پڑھا، نہ تابعین نے، نہ فقہ میں، نہ اجتہاد میں۔ 1000 سال بعد حسن ابن علی شر النبلالی نور النزا والا ہے، اور پھر زبدہ میں اور ملا علی قاری اور سب لوگوں نے جمع کیے ہیں۔ یہ بہت بات کی چیز، لم یثبت ثبوت نہیں ہے اس کا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے مسلمان مرد اور عورتوں کو بغیر مکتسب، بغیر ان کے کچھ کیے کہ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بس یہ اٹھاتے ہیں بہتان اور گناہ واضح۔ مسلمانوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ ان پر لگا رہے ہیں۔